وعلى النبي الأمي. باب من يستحق الإمام بحضرة عينته وبسند متصل منا إلى صاحب الكتاب. قال أخبرنا عبد بن وليد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا حميد بن هلال قال حدثني أبو بردة نبي موسى رضي الله تعالى عنه قال أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعريين أحدهما عن يميني والآخر عن يساري ورسول الله صلى الله عليه وسلم يزداد فكلاهما يسأل العمل. قلت والذي بعثك نبيا بالحق ما أطلعني على ما يلبسهما وما شعرت أنهما يطلبان العمل فكأني أنزل إلى سواكه تحت شفتيه خلصت. فقال إنا لا أولا نستعين على الأمر من أراده ولكن اذهب أنت. فبعثه على اليمن ثم أضافه معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما. اور پڑھ لیں الترغيب في الصلاة. وفي قال أخبرنا حميد بن مسعدة محمد بن عبد الأعلى عن يزيد وهو ابن الزبير قال حدثني عبد الرحمن بن أبي عتيق قال حدثني أبي قال سمعت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك مطهرة للفم مرات للرب. الإكثار في السواك. وفي قال أخبرنا عبيد بن مسعدة وعمران بن موسى قال حدثنا عبد الوارث حدثنا شعيب بن حبحابي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أكثرت عليكم في السواك. الرخصة في السواك بالعشي للصائم. وفي قال حتى أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. السواك في كل حين. وفي قال أخبرنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى وهو بن يونس عن مسعر عن ابن قدام وهو بن شريك عن أبيه قال قلت لعائشة رضي الله تعالى عنها بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قال جزاك الله ذكر الفتنة. جزاك الله إن شاء الله. پیچھے آپ نے پڑھا قال الشیخ الامام العالم الربانی. آگے لفظ کیا ہے؟ کیا لفظ پڑھنا ہے؟ الرحلہ. بہر اگر را کے فتح کے ساتھ ہو الرحلہ الرحلہ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ شہرۂ وہ عالم جو شہرۂ آفاق ہے، یعنی شہرۂ آفاق عالم ہے. الرحلہ اللہ کے فتح کے ساتھ ہوں تو پھر اس کا مطلب یہ ہو کہ شہرۂ آفاق عالم، شہرۂ آفاق عالم، کہ اس سے مراد وہ عالم ہے کہ جن کی پورے جہان میں شہرت ہو، لوگ دور دور سے ان سے استفادے کے لیے آتے ہیں. الرحلہ اگر اللہ کے فتح کے ساتھ ہو پھر اس کا معنی ہوگا کہ شہرۂ آفاق عالم، شہرۂ آفاق عالم.
یہاں آپ کے پاس مصباح اللغات ہے، مصباح اللغات ہے کہ نہیں؟ اوپر یہاں ہاں اس میں بھی دیکھا رہا چلو اللہ اپنی محنت جزاک اللہ اچھا ٹھیک شہر آفاق عالم یہاں یعنی ایسے عالم کہ جن کی جہان میں شہرت ہو جا کر ہے، ہاں لوگ دور دور سے ان سے استفادے کے لیے آتے ہیں جا کر یہاں پر بھی آپ دیکھیں کیا میں ہاں یہاں اور الرحل جہت السفر، اگر را کے ضمے کے ساتھ ہو تو پھر اس کا معنی ہے جہت السفر، یعنی اطراف عالم میں سفر کرنا ہے کسی طرف۔ اس سے مراد محدثین یعنی محدثین حضرات، محدثین مشائخ وہ بھی یعنی استفادے کے لیے سفر کرتے ہیں، دور دراز سفر کرتے ہیں۔ ایک ہے را پر ضمہ ہو اور ہا کے بجائے یہاں پر جیم پر ہے تو پھر کیا معنی ہوگا الرجلہ، پھر اس کا معنی ہوگا کامل مرد، کامل مرد ہے الرجلہ کا معنی کامل مرد یا ہے۔ بہرحال قال الشیخ الامام العالم الربانی الرحلہ، یعنی کیا کریں الرحلہ پڑھ لیں، الرحلہ پڑھ لیں، الرجلہ را پر ضمہ اور جیم کے سکون کے ساتھ، اس کا معنی ہوگا کامل مرد یا کامل یعنی۔ الحافظ الحجہ، حافظ کسے کہتے ہیں؟ حافظ بہرحال حافظ اس محدث کو کہتے ہیں جن کو اس سند کے ساتھ 1,00,000 احادیث یاد ہوں، جن کو 1,00,000 احادیث بمائے سند کے یاد ہوں تو ان کو حافظ کہتے ہیں۔ اور حجہ کسے کہتے ہیں؟ حجہ جزاک اللہ، جن کو 3,00,000 احادیث مال اسانید یاد ہوں، جن کو 3,00,000 احادیث مال اسانید یاد ہوں۔ اور ایک ہیں حاکم، حاکم کسے کہتے ہیں؟ حاکم کہ جن کو ممکنۃ الحصول آگے تمام احادیث یاد ہوں، جن کو ممکنۃ الحدوث تمام احادیث یاد ہوں، سندن متنن، حتیٰ کہ ممائے احوال روات، ممائے احوال روات، یہاں تک کہ ان کی سن پیدائش، سن وفات اور مکان تعلیم، زمان تعلیم تک بھی یاد کیا رہا ہوں۔ حاکم فی الحدیث اس کو کہتے ہیں حاکم جن کو ممکنۃ الحصول تمام احادیث یاد ہوں، بمائے سند کے بمائے متن کے تمام احادیث یاد ہوں، بمائے سند یعنی بمائے سند کے بمائے احوال روات کے راویوں کے حالات بھی یاد ہوں، حتیٰ کہ راویوں کے حالات میں ان کی تاریخ پیدائش بھی یاد ہو، تاریخ وفات بھی یاد ہو، مکان تعلیم، زمان تعلیم، کس جگہ پر انہوں نے تعلیم حاصل کی، کس وقت میں تعلیم حاصل کی، یہ سب ان کو یاد کیا کرنا۔ اور یہ بہت بڑا درجہ ہے۔ جیسے امام ابو ذر رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کی شان یہ تھی، امام کہتے ہیں ان کو تمام احادیث یاد تھی۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ ان کو 7,00,000 احادیث یاد تھی۔ خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کو 6,00,000 احادیث زبانی یاد کیا۔ السمدانی یعنی
سمدانی کا معنی یہاں سمدانی یعنی اس سردار کو کہتے ہیں کہ جس کی طرف لوگ اپنی حاجت میں رجوع کرتے ہوں، جس کی طرف لوگ اپنی حاجات میں رجوع کرتے ہوں، اپنے تمام اہم کاموں میں رجوع کرتے ہوں۔ کنیت ان کی ابو عبد الرحمن ہے، ابو عبد الرحمن۔ کنیت کسے کہتے ہیں؟ کنیت یاد رکھنا، کسی نام کے شروع میں ان 10 لفظوں میں سے کوئی ایک لفظ شروع میں آ جائے تو اس کو کنیت کہیں گے۔ کنیت کہتے ہیں کسی نام کے شروع میں ان 10 لفظوں میں سے کوئی ایک لفظ آ جائے تو اس کو کنیت کہتے ہیں۔ اب ابن اب ابن بن اخ اخت خال خالہ اماں ادھر ہماری کتاب ہے علامات النحویہ، وہاں ایک عنوان آتا ہے نحومیر کی کچھ باتیں، اس میں ہم نے وہاں پر ذکر کی ہیں، وہاں پر مال سے نکل کی بحث میں یہ باقاعدہ وہاں پر کہ عالم 5 قسم پر ہے، نام 5 قسم پر ہے، نام 5 ہم نے وہاں پر ذکر کی ہم نے بعد میں ہو سکے اس میں آپ دیکھیں مطالعہ کر لینا۔ کنیت کہتے ہیں کسی نام کے شروع میں ان 10 لفظوں میں سے کوئی ایک لفظ آ جائے تو اس کو کنیت کہتے ہیں۔ اب ابن بن اخ اخت خال خالہ اماں اب یہاں پر ابو عبد الرحمن یہاں اب کا لفظ ہے۔ ایسے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، ابو حنیفہ کیوں کہتے ہیں ابو حنیفہ؟ ایک واقعی مشہور ہے جس کی نسبت ٹھیک نہیں ہے، ایک واقعہ مشہور ہے کہ ابو حنیفہ یہ امام صاحب کی بیٹی تھی، ایک واقعہ مشہور ہے، حالانکہ یہ نسبت ٹھیک نہیں ہے کیونکہ حنیفہ نام کی ہے امام صاحب کی کوئی بیٹی نہیں ہے۔ ایک واقعہ مشہور ہے کہ امام صاحب کی ایک بیٹی جن کا نام حنیفہ تھا، ایک مرتبہ امام صاحب سے ایک عورت نے سوال کیا کہ ایک مرد 4 عورتوں کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے تو ایک عورت 4 مردوں کے ساتھ نکاح کیوں نہیں کر سکتی؟ کہ ایک مرد 4 عورتوں کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے تو ایک عورت 4 مردوں کے ساتھ نکاح کیوں نہیں کر سکتی؟ یہ سوال پہلے حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بڑے بزرگ ہوئے، حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ حضرت اسمبلی میں تھے، اسمبلی میں بڑے حضرات بڑے ہی ہوتے ہیں، آج میرے پاس کریے اور کھانا کھانا تو کھانا کھا لو ورنہ پھر میرے پاس بیٹھ جا، چلو یہ بھی کھانا ہے انشاءاللہ، چلو ٹھیک ہے کوئی لفظ مل جائے پاس کھانا بڑا کھانا آرام کرنا ہے جیسے اپنی طبیعت کو انشاءاللہ الحمدللہ، اور کوئی مصروفیت نہ ہو تو پھر میرے پاس بیٹھ جاؤ انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ تو حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ اسمبلی میں تھے تو وہاں پر اسمبلی میں ایک خاتون تھی اور بیگم خلیق الزمان اس کا نام تھا، بیگم تھی، وہ بھی بڑی عمر کی خاتون تھی، تو بعض دفعہ وہ بھی خوشی کر لیتی ہیں۔ حضرت ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ سے مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ تو حضرت سے اسمبلی میں پوچھنے لگی کہ حضرت یہ کیا وجہ ہے
ایک عورت ایک مرد 4 عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے 4 عورتوں سے، تو ایک عورت 4 مردوں سے نکاح کیوں نہیں کر سکتی؟ ایک عورت 4 مردوں سے نکاح کیوں نہیں کر سکتی؟ میں فرمایا قرآن و حدیث کا تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، اور آپ کو اجازت ہے، اور 5 نمبر پر میرا بھی نام لکھنا۔ ایسے وہ میں قرآن و حدیث کا تو مسئلہ نہیں ہے، تمہیں اجازت دیتا ہوں، اور 5 نمبر پر میرا بھی نام لکھنا۔ بڑی ہستیاں تھیں الحمد للہ، وہ خوشصبی بھی کرتے تھے، لیکن اپنی خوشصبی کے اندر ہی اپنی ولایت کو چھپا رکھا ہوتا انہوں نے۔ پھر وہ خاموش ہے کہ بعد یہی سوال کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ واقع یعنی پھیلا ہوا ہے، لیکن اس کی نسبت ٹھیک ہے، یہ واقعہ ٹھیک نہیں ہے ویسے۔ امام صاحب کو ابو حنیفہ کیوں کہتے ہیں؟ ابو حنیفہ، اس پر میں کہہ رہا تھا ایک واقعی مشہور ہے، لیکن اس کی نسبت ٹھیک نہیں ہے۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی تھی حنیفہ، اس نے ایک مرتبہ، حالانکہ حنیفہ نام کی امام صاحب کی کوئی بیٹی نہیں، لیکن ایک معروف ہے واقعہ لوگوں میں۔ تو وہ حنیفہ امام صاحب کی بیٹی نے سوال کیا ہے، نہیں حضرت امام صاحب سوال ہوا امام صاحب سے کہ ایک مرد 4 عورتوں کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے، تو ایک عورت 4 مردوں کے ساتھ نکاح، یعنی ایک عورت 4 مردوں کے ساتھ نکاح کیوں نہیں کر سکتی؟ تو امام صاحب کو اس سوال کا جواب نہیں آیا۔ امام صاحب کی بیٹی نے کہا کہ میں جواب دیتی ہوں اس کا، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے میرے نام پر اپنا نام رکھنا ہے، اور میری نام پر اپنی کنیت رکھنی ہے آپ نے۔ تو پھر اس نے پھر جو جواب معروف ہے، تو اس نے پھر جواب دیا کہ اگر ایک عورت 4 مردوں میں نہیں ہے، اس نے نہیں مثلا ایک جیسے واقع پہلا ہوا نا، 4 عورتوں کو بلایا، 4 عورتوں کو بلایا، 4 عورتوں کو، اور پھر میں ایک برتن دیا، پھر میں اس برتن میں تم اپنا دودھ ڈالو، اپنا دودھ ڈالو، دودھ ڈالو، اپنا دودھ ہے اپنے، سب نے دودھ ڈالا۔ پھر اس نے کہا اب اپنے دودھ کو الگ کرو، اپنے دودھ کو الگ کرو۔ تو کہیں گے ہمارے تو نہیں کر سکتی یار، تو میں بس یہی آپ کے سوال کا جواب ہے۔ ہاں کہیں کہ جب ایک عورت کے رحم میں 4 آدمیوں کا پانی جائے گا تو پھر نسب کس سے ثابت ہوگا؟ ہاں ارے وہ تو نسب کا معاملہ خراب ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اسلام بڑا پاکیزہ مذہب ہے۔ یہ بہرحال میں ایک واقعہ ہے، یعنی یہ معروف ہے، لیکن یہ نسبت ٹھیک نہیں ہے۔ اگر باقی جواب تو خیر جو تھا وہ تو ٹھیک، لیکن باقی یہ نسبت یہ ٹھیک نہیں۔ نہایت امام صاحب کو امام حنیفہ بات کہتے ہیں کہ حنیفہ بیٹی کا نام نہیں، حنیفہ نام کی کوئی بیٹی نہیں امام صاحب کی کا نام، تو پھر ابو حنیفہ کیوں کہتے ہیں؟ ابو حنیفہ ایک ہی ہے کہ ابو حنیفہ، میں نے اپنے حضرت سے پوچھا کہ ابو حنیفہ کا معنی کیا ہے؟ اور فرمانے لگے ملت حنفیہ کے باپ یعنی بڑے اپنا، ملت حنفیہ کے باپ یعنی بڑے آگے ملت حنفیہ، یہ حنیف سے مراد، ایک ابو حنیفہ سے مراد ملت حنفیہ، ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حنیف تھے، حنیف یا حنیف کا مطلب کیا ہے آگے
کہ تمام یعنی ہر طرف سے ہٹ کر ایک طرف ہونے والے، ہر طرف سے ہٹ کر ایک طرف، مطلب یہ ہے کہ تمام ادیان باطلہ ان سے ہٹ کر خالص دین حق کے اوپر، دین حق کی طرف اور دین الہی کی طرف متوجہ ہونے والے رہا ہوں۔ ایک ہمارے مولانا محمد صادم فاطمہ علی تشریف لائے، تو مان لگا یہ ابو کا لفظ، ابو کا لفظ، ابو، یہ ابو کا لفظ یہ مہارت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے نا، یہ کنیت مہارت کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، مہارت کے لیے بھی، جیسے کہتے ہیں ابو الحرب، ابو الحرب، ابو الحرب کا معنی جنگوں کا باپ، یعنی جنگوں کے اندر جنگوں کا ماہر آتا ہے۔ اب کا لفظ، ابو کا لفظ، اب کا لفظ یہ مہارت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ جیسے ابو حنیفہ کا معنی کیا کریں، ابو حنیفہ کا معنی نہیں، یعنی جنگوں کا باپ، یعنی جنگوں کا ماہر آتا ہے۔ جیسے ہمارے آپس میں زبان میں کہتے ہیں اے تو اندھا ہی پیو ہے، اے تو اندھا ہی پیو ہے، اے تو اندھا ہی پیو ہے، ہمارے نہیں تو اس کا بھی باپ نکلا ہے، یہ مہارت کے لیے بھی استعمال ہے۔ تو ابو حنیفہ کا معنی ہوگا ملت حنفیہ کے مسائل کے حل کرنے میں ماہر آتا ہے۔ ہاں، ابو حنیفہ کا معنی ہے کہ ملت حنفیہ کے مسائل کے حل کرنے میں ماہر، یہ ابو کا لفظ جو ہے نا، ابو کا لفظ یہ مہارت کے لیے استعمال ہے۔ میں نے اپنے حضرت سے پوچھا ہوگا، مراد وہی ہے کہ ملت حنفیہ کے باپ، یعنی ملت حنفیہ کے بڑے اقرا ہیں۔ اور اسی طرح ابو کا لفظ یہ مہارت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، مہارت کے لیے۔ جیسے ابو الحرب کا معنی کیا ہے، جنگوں کا باپ، یعنی جنگوں کے اندر ماہر آتا ہے۔ اسی طرح ابو حنیفہ کا معنی کیا ہوگا، ملت حنفیہ کے مسائل کے حل کرنے میں ماہر آتا ہے۔ ایک یہ ہے، ایک قول یہ ہے کہ ابو حنیفہ فرمایا حنیف کا معنی ہے دوات، فرمایا یہ حرک، یہ کنیت حرک شغل کی طرف منسوب ہے، حرک مشغلے کی طرف منسوب ہے، کیونکہ آپ کا مشغلہ قلم اور دوات کا تھا، فقہ کی تدوین کا تھا، تو یہ آپ کے مشغلے کی طرف نسبت کر کے یہ کنیت رکھی گئی ہے۔ حنیف کا معنی ہے دوات، کیونکہ آپ بھی قلم دوات کے ذریعے فقہ کی تدوین کرتے تھے، فقہ کے لکھنے کا کام کرتے تھے، اس لیے آپ کی کنیت ابو حنیفہ یا کرنا ہے۔ یہ حنیف کا معنی ہے دوات، ایک قول یہ بھی ہے حنیف کا معنی دوات، تو تو یہ جو یہ کنیت ہے یہ آپ کے شغل کی طرف، آپ کے مشغلے کی طرف نسبت کر رکھی گئی ہے۔ ابو حنیفہ کا معنی قلم دوات والے، کیونکہ آپ نے ساری زندگی یہی فقہ کی تدوین کا ہے کام کیا ہے، اور اس میں قرآن و حدیث سے مسائل مسلم کر کے یہ امت کے سامنے پیش کر دیے۔ بھائی کی بار ذہن میں آ گئے ہیں، یہ ابو حنیفہ آ جائے گا ذہن میں۔ ہاں، ابو حنیفہ کا معنی ابو عبد الرحمن، یہ کنیت ہے۔ احمد بن شعیب بن علی بن نسائی ہم۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ پاک ذات رحمت۔ نسائی اصل نسائی ہے، لیکن نسائی پڑھتے ہیں، نسائی شریف، یہ لفظ خلاف القانون اور موافق الاستعمال ہے نا۔ تعویل قولہ عز وجل، تعویل قولہ عز وجل اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق۔ یہاں پر بظاہر سوال ہوتا ہے کہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے
عام مصنفین سے ہٹ کر یہ الگ انداز اختیار کیوں کیا ہے؟ کیونکہ عام مصنفین کا انداز یہ ہے کہ پہلے وہ کتاب الطہارت لاتے ہیں، کتاب الصلاۃ لاتے ہیں، کتاب الزکوٰۃ لاتے ہیں، تو عام مصنفین کے انداز سے ہٹ کر پہلے شروع میں قرآن پاک کی آیت لائے ہیں۔ وَتَأْوِيلُ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا قُمْتُمْ إِلَيْهِ بعض ذہن میں آ گئی کہ عام مصنفین کا انداز یہی ہے کہ پہلے وہ کتاب الطہارت کا عنوان لے کر آتے ہیں، آگے پھر اس کے بعد آیت ذکر کرتے ہیں، لیکن انہوں نے شروع میں آیت ذکر کر دی۔ تو امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد یہی ہے شروع میں آیت لانے کا کہ یہ جو آیات ہیں، یہ آیات آگے نہیں آئی، یہ آیات آگے نہیں، یہ جو طہارت کا عنوان ہے یہ اس کی تفسیر ہے اور تشریح ہے، اس لیے انہوں نے آیت کو بطور عنوان کا ذکر کر دیا ہم نے، یعنی کتاب الطہارت کی جگہ پر خود آیت کو ذکر کر دیا بطور عنوان کے۔ مقصد یہ ہے کہ یہ جو آیات ہیں یہی طہارت کے عنوان کی تفسیر ہے، اور بھی آگے بھی لائیں گے انشاءاللہ۔ وہ تعویل کا معنی کیا کریں؟ تعویل کا معنی تفسیر ہے، تعویل کا معنی میں نے حاشیہ دیکھ لیں آپ لوگ، تعویل کا معنی تفسیر ہے، یعنی اللہ عز و جل کے فرمان کی تفسیر۔ اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق۔ اذا قمتم کا معنی کیا ہے؟ اذا قمتم کا معنی تو یہ ارادے کا لفظ کیسے معنی کیا میں نے بتلایا تھا ضابطہ یہاں پر۔ اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، یہ ارادے والا معنی کر رہے ہیں، ارادے والا معنی کیسے کیا؟ بس ایک ضابطہ یاد رکھنا ہے، علم کلام والوں کا اصول ہے کہ عبد کا ہر فعل اختیاری مسبوق بالارادہ ہوتا ہے، کہ عبد کا ہر فعل اختیاری مسبوق بالارادہ ہوتا ہے۔ دھیان سے، عبد کا ہر فعل اختیاری مسبوق بالارادہ ہوتا ہے۔ علم عقائد، علم کلام والوں کا یہ اصول ہے کہ عبد کا ہر فعل اختیاری مسبوق بالارادہ ہوتا ہے۔ مسبوق کہتے ہیں جس سے کوئی چیز سبقت کر جائے۔ آپ بتاؤ مقتدی کتنی قسم پر ہے؟ مقتدی کتنی قسم پر ہیں؟ پڑھا ہوگا فقہ کی کتاب، مقتدی کتنی قسم پر ہیں؟ 3 قسم پر ہیں۔ کون کون سے؟ مدرک، لاحق اور مسبوق۔ مدرک، لاحق، مسبوق۔ بھائی کچھ نہ کچھ بات باقی بچوں کو اس سمجھ آئی جائے گی انشاءاللہ۔ مدرک، لاحق، مسبوق۔ مدرک کسے کہتے ہیں؟ مدرک جزاک اللہ، بچے بھائی حفظ والے بچے، حفظ والے کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ خوش رنگ بیٹھوں گا، اللہ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ۔ چلو بہرحال مجلس میں بیٹھنا فائدے سے خالی نہیں، انشاءاللہ کوئی ایک لفظ مل جائے۔ تو مقتدی کتنی قسم پر ہے؟ 3 قسم پر، مدرک، لاحق، مسبوق۔ مدرک کسے کہتے ہیں؟ مدرک جو شروع سے لے کر آخر تک امام کے ساتھ نماز میں شریک ہو اس کو مدرک کہتے ہیں۔ مدرک کا معنی پانے والا، جو پوری نماز کو پانے والا ہے لگا۔ اور لاحق کسے کہتے ہیں؟ لاحق جو شروع میں امام کے ساتھ شریک ہو، درمیان میں کوئی عارضہ لاحق ہو جائے اور وہ وضو کرنے کے لیے چلا جائے۔ بہرحال جزاک اللہ، بڑی عنایت، اللہ تعالیٰ خوش رکھے ہمیں، بہت اللہ سے اللہ خوش رکھے ہیں، بڑی محبت فرمائی الحمدللہ۔ پیاس مجھے لگ رہی تھی ماشاءاللہ، اللہ نے اپنے بھائی آپ کے پانی بھائی سب طلباء کو دعوت ہے بھائی آپ کے جزاک اللہ، تھوڑا سا اور جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الحمدللہ. تو اللہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ جو ہے شمی کو اور آخر کو ادھر پیش آ جائے تو نماز کے لیے وہ مثال وضو کرنے کے لیے میں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. مجھے کو تھوڑی سی میں تراویح پڑھاتا ہوں. اب تو خیر اب اس سال تو خیر یعنی پیٹ سارا آپریشن ہوا. اس کے بعد اب پہلے تو میں نے اللہ کا شکر ہے سن 78 یا 79 سے لے کر اس وقت سے قرآن پاک سنانا شروع کیا. ہم نے حکومت زمانے سے اللہ اپنی مہربانی فرمایا تقریباً ختم ٹھیک ہے. تقریباً کچھ 46-47 سال سنایا ہم نے قرآن پاک کو. درمیان میں کچھ عذر کی وجہ سے کچھ لیکن بہرحال سنانے کا سلسلہ رہا. اللہ کی توفیق ہے. میں اب ہمارے بھائی فضل الرحمان ہیں تو پھر انہوں کا ایک ساتھی وہ کوہاڑ سے آ جاتے ہیں بیچارے. ان کو پھر میں وغیرہ لیکن بعض دفعہ مجھے کوئی ضرورت پیش آ جاتی میں ان کو مسئلہ سمجھا رہا کہ میں کہ آپ ذرا آپ جاری رکھیں. وہ پھر وہ کوئی وہ حافظ تو خیر نہیں ہو لیکن بس وہ کچھ ان کو پڑھتے رہتے قرآن پاک. میں بس 1-2 منٹ میں فون وہ کمرے میں فون وضو کر کے آ جاتا ہے اور پھر وہ بس وہیں سے آگے سے پھر دوبارہ پھر آگے شروع کر دیتا ہے. وہ لاحق بننے کا فائدہ ہے. میں کہ کوئی مجھے بعد وضو کی ضرورت پیش آ جاتی ہے اچانک کوئی ادھر پیش آ جاتا ہوں تو فون بس میرا وہیں تو کچھ بعض دفعہ کوئی کمزور سے کچھ ایسی حالت پیش آ جاتی ہے تو ہم کہتے بھائی آپ کریں بس فوراً آپ اللہ یعنی آپ جو میں لاحق ہو جاؤں گا آپ فون امام بن جائیں. وہ ایک وہ فون امام بن جاتے ہیں کچھ نہ کچھ باہر آپ قرآن پاک پڑھتے رہتے ہیں. میں وہ کمرے میں وہیں اندر ہی وہ ٹوٹی ہے میں فون بس اس سے 1-2 منٹ میں فون وضو کر کے مختصر وضو کر کے پھر دوبارہ آ کر پھر اپنی طرح شروع کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے یہ ہے اللہ بننے کا فائدہ یہ ہے ہم لوگ ہیں. ہاں اس میں فری ہے کہ نماز ہے اس میں نماز ختم نہیں ہوتی ہے. آپ رہیں ایسے امام کے پیچھے کوئی صورت پیش آ جائے تو فری ہے کہ بس وضو کر کر آ جائیں. اگر وہی رکعت مل جائے تو ٹھیک ہے. اگر وہ رکعت نہ ملے نکل جائے تو پھر آپ باقی جو رکعت پڑھیں گے اس میں آپ آگے میں حکماً امام کے پیچھے ہیں اس میں قرات نہیں کریں گے بس خاموشی سے یعنی اس میں عمل کمی لگتی یعنی خاموشی سے کھڑے ہو جائیں گے کم از کم 3 آیتوں کے بقدر کھڑے ہو جائیں جیسے نا خاموشی کھڑے ہو جائیں اور پھر اس کے بعد رکوع کر دیں. اور ایک ہے مسبوق کسے کہتے ہیں مسبوق ہاں دھیان سے مسبوق کسے کہتے ہیں لفظی معنی کیا ہے. مسبوق کا معنی کیا ہے جس سے کوئی چیز سقط کر جائے. یہ لفظی معنی ہے. مسبوق کہتے ہیں جس سے کوئی چیز سقط کر جائے جس سے کوئی چیز آگے نکل جائے. تو مجھے یہ بتلاؤ سابق کون ہوگا اس میں نہیں سابق کون ہوگا. مسبوق کہتے ہیں جس سے کوئی چیز سقط کر جائے. بس طلبائی بولا جا رہا ہے. ہاں طلبائی بتلائیں اساتذہ سے میں نہیں پوچھتا. اساتذہ ہمارے قابل احترام ہیں الحمد للہ. بس ان کا تو سبق سنانا ہوتا ہے. ہم طلباء بولیں سابق کون ہوگا. سابق امام. پھر تمہارے امام آگے نکل گیا ہے مقتدی یہاں کھڑے ہوئے امام آگے نکل گیا. دیکھو دھیان سے رہا دیکھو ہمارے حقائی صاحب رحمۃ اللہ گجر والے ہم پڑھتے ہمارے کا مسبوق جس سے کوئی چیز سفر کر جائے تو سابق کون ہوگا. فرمایا یہ رکعت سابق ہوگی. رکعت سابق ہے نا اللہ رکعت سابق ہے. وہ یہ کہتے ہیں رکعت نکل گئی یعنی امام آگے نکل گیا. امام تو وہیں کھڑا ہے بھائی. چلو خیر مجازن کہہ سکتے ہیں چلو امام کی نماز آگے نکل گئی وہ بھی خیر گنجائش وہ بھی ہے. پھر یہاں پر ویسے
باقی نہیں. مسبوق کہتے ہیں جس سے کوئی چیز سقط کر جائے. تو سقط کرنے والی چیز کون سی ہے؟ ہاں وہ رکعت ثابت ہے. رکعت ثابت ہے کرنا. مسبوق کہتے ہیں جس سے کوئی چیز سقط کر جائے. تو ثابت کون ہوگا؟ ثابت وہ رکعت ثابت ہوگا نا. اچھا بعض اصطلاحی لفظ ہوتے ہیں لیکن ان کی جڑ بھی تو معلوم ہو گئی نا کیا مطلب ایسے کیا کرنا ہے. تو عجیب بات ہے نا. یہاں مسبوق کہتے ہیں جس سے کوئی چیز سقط کر جائے. اب یہاں پر میں نے رکھیا نا اذا قمتم کی تفسیر ارتم کے ساتھ کی ہے. ارتم کے ساتھ کھڑا ہونا ایک اختیاری فعل ہے نا. اختیاری فعل ہے. تو علم کلام والوں کا اصول ہے کہ عبد کا ہر فعل اختیاری مسبوق بالارادہ ہوتا ہے. کیا معنی؟ کہ پہلے اس کا ارادہ ہوتا ہے. پہلے ارادے کے ساتھ مسبوق ہوتا ہے. مسبوق کہتے ہیں عبد کا ہر فعل اختیاری مسبوق بالارادہ ہوتا ہے. یعنی پہلے اس کا ارادہ ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کام کو بجا لایا جاتا ہے. اب یہاں پر بھی اذا قمتم الی الصلاۃ، یہ کھڑا ہونا، نماز کے لیے کھڑا ہونا، یہ عبد کا فعل اختیاری ہے. اور عبد کا ہر فعل اختیاری اس کا پہلے ارادہ ہوتا ہے اور بعد میں اس کام کو بجا لایا جاتا ہے. بھائی کی بات ذہن میں آ گئی. یہاں اذا قمتم کی تفسیر آپ پڑھ لیں، قدری میں پڑھ لیں، سب جگہ میں آئے گا. قمتم کی تفسیر ارتم کے ساتھ ہے. یہ ارتم کے ساتھ کیوں کی ہے؟ تو چلو ایک اپنے ساتھ سے ایک ضابطہ سنا تو میں لگے کمی کہ عبد کا ہر فعل اختیاری مسبوق بالارادہ ہوتا ہے. کہ عبد کا ہر فعل اختیاری، بندے کا ہر فعل جو اختیاری ہے اپنے اختیار سے کرنے والا ہے، مسبوق بالارادہ ہوتا ہے. پہلے اس کا ارادہ ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کام کو بجا لاتا ہے. تو بھائی کی بات ذہن میں آ گئے. ہاں اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا. دیکھو ہمارے تمام نیک اساتذہ کرام سب کے سینے خیر کے چشمے ہیں الحمدللہ. ہاں اللہ ابھی ہمیں خل ہے ہمارے اساتذہ ہیں. یہاں پہ حاشیہ لگا ہوا ہے، یہاں طلباء لکھا ہوا ہے. معلوم ہوا کہ اساتذہ کرام کی ماشاءاللہ یہ سب فیض ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے تمام نیک اساتذہ جن سے بھی ہم ایک طرف سیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ سب ہمارے آنکھوں میں ٹھنڈک اور سر کے تاج ہیں. بھائی مولانا احمد صاحب ہیں، ہمارے پیچھے نیک اساتذہ بیٹھے ہیں. آپ ان کے سینہ خیر کے چشمے ہیں. آپ ان کی مجلس میں آپ ایسے ایسے کلمات سنیں گے جو ہمارے خانہ خیال میں بھی نہیں ہوں گے. آپ اللہ اس خیال سے بچائے کہ ہم کر رہے ہیں، بھائی سب کر رہے ہیں. اللہ ہمیں بھی اللہ ان اکابر حضرات کے سائے میں رکھے اور ان کی جوڑی رکھے. اللہ تعالیٰ قدموں میں رکھے. اللہ تعالیٰ اللہ وجود سے بچائے، فخر سے بچائے. الحمدللہ. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے ایک آدمی کو دین کا کوئی بھی کام کرنے کے بعد یہ جذبہ حاصل ہو جائے یا اللہ میں نے کچھ نہیں کیا، فرمایا اس کو سب کچھ مل گیا. اللہ پاک کی بارگاہ میں عز و انکساری بڑی پسند، جھکنا بہت پسند ہے. تأويل قوله عز وجل إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. میں نے کچھ وہ بھی کا بتلایا تھا. وہ بھی قال حدثنا کے بارے میں بتلایا تھا. یہ بھی جان کس کے ساتھ متعلق ہوگا؟ معقول مقدر کے ساتھ متعلق ہوگا ہے آگے. اور یہ لفظ کیوں بڑھاتے ہیں؟ سند کے اتصال کے لیے بڑھا دیے. اور یہ سند کا اتصال کرنا یہ ہماری ضرورت ہے. ہم آگے نا یہ امام بخاری، امام نسائی ان کی ضرورت نہیں، ان کی سند تو متصل ہے پہلے سے آگے. یہ ہماری ضرورت ہے. تو لہذا اس کس کے ساتھ متعلق کریں گے؟ وہ اقول به قال حدثنا ہے، یہ ہے ایسے وہ اقول به قال اخبرنا ہے. نبی ہریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
میرے حضرت فرمانے لگے جامع شفیہ کے شیخ الحدیث رسول صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 7 ہجری میں مسلمان ہوئے، سن 7 ہجری میں مسلمان ہوئے، اور پھر 3 سال رہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دورہ حدیث کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 7 ہجری میں مسلمان ہوئے، اور پھر 3 سال رہ کر حضور کے مبارک قدموں میں دورہ حدیث کیا، اور ایسا دورہ حدیث کیا کہ احادیث شریف کے یاد کرنے میں تمام صحابہ کرام سے سبقت لے گئے الحمدللہ، کہ سب سے زیادہ مرویات ہی نہیں کی الحمدللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 7 ہجری میں مسلمان ہوئے، اور بڑوں کے الفاظ میں اپنا برکات ہیں، تو میں پھر 3 سال رہ کر حضور کے مبارک قدموں میں دورہ حدیث کیا، ایسا دورہ حدیث کیا کہ احادیث شریف کو یاد کرنے میں تمام صحابہ کرام سے سبقت لے گیا۔ ایسی حاضر باشی کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ جس سے چاہے کام لے لیں الحمدللہ۔ تمام صحابہ کرام ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اور سر کے تاج الحمدللہ۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میں نے پہلے بھی رکھا تھا شاید میں، مدینہ منورہ میں ہمارے بزرگ عالم دین فرمائے لگے کہ صحابہ کرام تابعین تبع تابعین سے متفقہ طور پر جو مختصر درود شریف منقول ہے وہ یہی ہے، کون سے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام تابعین تبع تابعین سے متفقہ طور پر جو مختصر درود شریف منقول ہے وہ یہی ہے، کون سا؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پورا درود شریف ہے۔ اور ہمارے مشائخ اکابر حضرات اپنے مریدین کو جو مختصر درود شریف تلقین کرتے ہیں وہ یہ ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ تو بہرحال کوئی بھی درود شریف پڑھ رہے ہیں، صلی اللہ علی النبی الامی، اللہم صلی علی محمد، یہ بھی درود شریف ہے، یہی درود شریف۔ تو بہرحال نماز والا درود شریف پڑھ لیں وہ افضل ہے، کوئی مختصر درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی النبی الامی، کوئی بھی درود شریف پڑھ لیں۔ درود شریف پڑھنا اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذریعہ ہوگا۔ اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے نا، ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں گے 40 فائدے حاصل ہوں گے، ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں گے 40 فائدے حاصل ہوں گے، 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجے بلند ہوں گے، اور 10 رحمت نازل ہوں گے۔ کہ 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجے بلند ہوں گے، اور 10 رحمت نازل ہوں گے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی۔ اس میں گرامی سے ہمارے حضرت مولانا نعمان دا استاد ہمارے اللہ خوش رکھے، اللہ ہمارے نیک اساتذہ کرام خوش سے بھرائی رکھے، ہمارے ایسے بہت ہمارے اللہ خوش رکھے، اللہ تعالیٰ خوش رکھے تمام اساتذہ ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک و سر کے تاج الحمدللہ، سب طلباء قبول قبول انشاءاللہ الحمدللہ۔ اور نیکی نام ہی اللہ تعالیٰ کے قرب کا ہے، بس الحمدللہ نیکی اللہ تعالیٰ کے قرب کا نام ہے۔ ہاں، اور نیکی کسے کہتے ہیں؟ نیکی وہ ہے جو اللہ میاں کو خوش کر دے، بس یہ ہے نیکی۔ اور اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں پھر دنیا کا اتنا ظرف ہی نہیں ہے کہ یہ اللہ میاں کی خوشی کے بدلے کو اپنے اندر سما سکے۔ اللہ اس کا اصل بدلہ جو ہے وہ آخرت میں ملے گا انشاءاللہ۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے ہمارے محبوب ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے، تو آپ کے غلاموں کو بھی اللہ اتنا دیں گے کہ وہ خوش ہو جائیں گے الحمدللہ۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ مظاہرے کے صیغے کے ساتھ ہے، یہاں تو بس دنیا تو خیر ہے،
یہاں تو بھائی بس ہمارے شاہ کی مختصر رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ کہ اللہ میاں سے مانگو تو بریانی اور شامی کباب، کہ اللہ میاں سے مانگو تو بریانی اور شامی کباب لیکن راضی چٹنی روٹی پر رہو، کہ اللہ تعالیٰ سے مانگو تو اونچی سے اونچی نعمت، پھر اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنا الحمدللہ۔ ہاں اللہ سے خوب مانگیں، اللہ ان کے خزانے میں کیا کمی ہے، پھر اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی الحمدللہ۔ تو بہرحال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده۔ باقی انشاءاللہ کچھ ذکر خیر ہے مگر چلو ایک لفظ ہی مل جائے فائدے سے خالی نہیں انشاءاللہ۔ اب عبارت بھی انشاءاللہ پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ، تو وہ بھی ہیں انشاءاللہ کی رحمت سے مزید اتنا انشاءاللہ ہم باقی الحمدللہ میرے بھائی مولانا احمد صاحب ماشاءاللہ الحمدللہ میرے اللہ تعالیٰ شفق فرمائی انشاءاللہ مزید آگے جتنا انشاءاللہ سلسلہ آگے پھر انشاءاللہ اور دوسرا ہوں خدمت انشاءاللہ ہے اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ۔